کہ بیوی نے کہا یا تو یہ بڈھی رہے گی یا تو میں رہوں گی۔ وہ بدبخت اس نے کہا بیگم آپ کے لیے میں اپنی ماں کو نکال دوں گا گھر سے باہر، اور جس نے کبھی ماں کو کبھی باہر لے کر کے نہیں نکلا تھا، ماں سے کا نوازا بہت تھا اللہ نے، دولت بہت دی تھی، نامور بھی تھا، دولت مند بھی تھا، ڈگری بھی ماں نے دلائی تھی، برتن جھاڑو کر کے ماں نے پالا تھا، ماں نے پوسا تھا۔ اب وہ ماں کے بال سفید ہو گئے تھے، وہ ماں بڈھی ہو گئی تھی، لیکن جب بیوی نے کہا اس بڈھی کو گھر سے نکال دو، میں کہتا ہوں ماں باپ کو گھر سے نکالنے والا اپنی جنت کو گھر سے نکال رہا ہے، ماں باپ سے دور جانے والا اپنی جنت سے دور جا رہا ہے۔ میری قوم کے بیٹے نے اکلوتے بیٹے نے کہا ماں چلو آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں۔ پوری ماں کو خوشی ہوئی، آج پہلی بار میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جا رہا ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھ بیٹے کے ہاتھ میں رکھے خوشی خوشی، اور بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کار تک چلی۔ خوبصورت کار کا دروازہ کھلا، ماں کو آگے بٹھایا گیا۔ ماں کو آگے بٹھا کر کے کچھ دور کا چکر لگا کر کے ایک اولڈ ہاؤس کے سامنے کار رکی اور ماں کو اتارا۔ نامور بیٹے نے، دولت مند بیٹے نے، اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ بٹھایا اور بٹھائے کہا امی معاف کرنا، تمہاری وجہ سے میرا گھر اجڑ رہا تھا، یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہاں بیٹھو، ان کی نظر پڑے گی وہ تمہیں اندر لے جائیں گے، اب اپنی ملاقات شاید کبھی نہ ہو سکے گی۔ ماں کا پورا وجود ہل کر کے رہ گیا۔ ماں نے ایک پھٹی ہوئی آنکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بیٹے کو دیکھنے کے بعد رو پڑی۔ اس کے دل پر کیسی بجلی گزری ہوگی مجھے نہیں پتا۔ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ نازوں کا پالا ہوا اگر اس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ دوڑتے ہوئے کار میں بیٹھتا ہے، کار کا دروازہ بند ہوتا ہے اور کار چلی جاتی ہے۔ اس کی گرد کو وہ ماں دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اولڈ ہاؤس کے ذمہ داران ایک نیا مہمان دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے دوڑ کے آتے ہیں، امی امی کہاں سے آئی ہو، تمہارا نام کیا امی، تاکہ رجسٹر میں تمہارا نام لکھ دیں، امی تمہیں اندر لے لیں، ایڈمیشن دے دیں۔ بڑی بی نے اپنا نام لکھایا، امی آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ ماں نے سر ہلا کے روتے ہوئے کہا ہاں ہے۔ کیا نام ہے امی اس کا؟ نام نہیں لیا۔ امی اپنے بیٹے کا نام بتاؤ ماں۔ پھوٹ پھوٹ کے دوپٹہ منہ پہ رکھ کر کے رونے لگی۔ شاید اس ماں کو اس کی ساری قربانیاں یاد آ رہی ہوگی، جنم دینے کا وقت، گود میں اٹھانے کا وقت، دودھ پلانے کا وقت۔ ایک عورت سے پوچھو نا، ایک عورت سے پوچھنا جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان ہزاروں مرتبہ کھیلتی ہے۔ اس کی ایک سانس کبھی اسے موت سے قریب کرتی ہے اور اس کی دوسری سانس کبھی اسے موت کے منہ سے باہر نکالتی ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے ایک صحابی کو کہا تھا، جب ایک صحابی نے کہا تھا نا آقا میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے 7 حج کرائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا میرے صحابی تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت جو جھٹکے لیے تھے شاید تو نے ابھی اسے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں، ایک جھٹکے کا حق، ایک جھٹکے کا۔ میں فحش بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج میں ہمت کر کے تمہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر کسی کو پتھری کی بیماری ہو نا، پتھری کی بیماری، اگر اتنا سا پتھر نکل جائے تو کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو پتھری کی بیماری نہ دے۔ اتنا سا پتھر پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے، مرد تڑپ جاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ پھر کبھی پتھر نہ نکلے۔ اتنا سا پتھر اس جگہ سے نکلتا ہے تو تمہیں اتنی تڑپ ہوتی ہے، جب پورا بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہوگا تو اس ماں کی تڑپ کا عالم کیا ہوتا، اس کو کبھی محسوس کیا؟
میں فیض بات نہیں کر رہا ہوں لیکن محسوس کر، ارے پتھر جانے دو، اگر زور کی پیشاب لگے اور گھنٹے روک لو اور پھر وہ پیشاب جب پورے پھلوں کے ساتھ پورے زور کے ساتھ باہر آتی ہے تو اس پیشاب کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب پیشاب کا پھلو پیشاب کا زور اتنا تڑپاتا ہے تو وہ ماں کو وہ زور کتنا تڑپاتا ہوگا۔ شاید اس عورت کو وہی منظر یاد آتا، وہ بچپنے کی کہانیاں، وہ جھولا دینا، وہ روتے ہوئے کو سینے سے لگانا، رونے والے کو ڈانٹنے کی بجائے پیشانی کو چومنا۔ کیسا اس کو منظر یا اس لیے کہ دکھ والے کو جب دکھ دیا، جب کسی کو کسی سے پیار اور وہ اس کو دکھ دیا جائے نا تو اس کو پوری زندگی کی کہانی یاد آتی۔ اس ماں کو سب یاد آتا ہوگا، وہ ماں سے پوچھتے امی آپ کے بیٹے کا نام بتائیں نا، بیٹے کا نام کیا ہے؟ چپ رہتی تھی اور زور زور جب جب بیٹے کا ذکر آتا تھا تب تب تڑپ تڑپ کر روتی تھی۔ کسی اولڈ ہاؤس کے سمجھدار ذمہ دار نے کہا رہنے دو، اس سے اس کے بیٹے کا نام مت پوچھو۔ آج اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہو گئی ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لینا چاہتی۔ اتنا سننا تھا، غصے میں آ گئی، غصے میں آ گئی، اور اولڈ ہاؤس کے اس کے محسن اب جو اس کو پالنے والے تھے ان کو غصے میں آ کے کہتی تھی خبردار، میرے بیٹے کا نام برائی سے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میرے بیٹے کا نام کوئی برائی سے نہیں لے گا یہاں۔ غصے میں آ گئی۔ لوگوں نے کہا مائی جس نے تجھے چھوڑ کر کے چلا گیا، فرماتی ہے بیٹے کا نام ناراضگی کی وجہ سے نہیں لے رہی ہوں کہ ناراض ہو گئی، اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ ناراض ہو گئی، اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ میرا بیٹا پورے شہر میں بہت نامور نامچین ہے اور تم سب اس کو پہچانتے ہو، اگر اس کا نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی۔ اپنے بیٹے کی عزت بچانے کے لیے آج اس کا نام نہیں لے رہی ہوں۔ اگر اولڈ ہاؤس پہ مجھے جگہ دینا ہے تو دے دو، ورنہ بھیک مانگ کر کے اپنا پیٹ پال لوں گی، لیکن اپنے بیٹے کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گی۔ میرے جوانوں، یہ ماں ہے، ماں۔ اس ماں باپ کو تم نے کچرا، بیٹا بیمار ہو جائے تو تڑپ جاتے ہو، اور ماں باپ بیمار ہو جائے تو ان کی موت کی دعائیں کرتے ہو۔ نہیں، کوئی بیٹا آپ کے لیے اتنا مفید نہیں ہے جتنا آپ کے ماں باپ آپ کے لیے مفید ہے۔ ماں باپ کی قدر کرنا، اور جس دن یہ جھری پڑے ہوئے چہرے قبروں میں چلے جائیں گے ان چہروں کو ترسو گے، کبھی نہیں ملیں گے یہ چہرے، کبھی نہیں ملیں گے۔ خواب میں دیکھنے کو تڑپو گے کبھی، ان کو اپنے گھر میں رکھو یہ تمہاری جنت ہے، ان کے قدموں میں رہو یہ تمہاری جنت ہے۔